اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکن کو دبا لیجئے تاکہ آپ کو تمام نئی سٹوریز ملتی رہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 529 ملاحظہ فرمائیں۔ ابھی ہم اس کاروائی سے فارغ بھی نہیں ہوئے تھے کہ اوپر سے دو افراد کے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ وہ باتیں کرتے نیچے آ رہے تھے۔ میں نے نازو کو اپنے ساتھ زینے کے نیچے کھینچ لیا۔ زینے کے نیچے بھی بہت سا فاضل سامان پڑا ہوا تھا، مثلا انجن آئل کے خالی ڈبے، ایک پرانا ٹائر اور پلاسٹک کے پائپ کا ایک لچھا۔ پھر بھی ہم دونوں کے لیے گنجائش موجود تھی۔ یہ اچھی مصیبت پڑ گئی ہے گلے۔ اوپر سے اترنے والے ایک شخص نے نیم خوابی تھا بیزار لہجے میں کہا، چل یار ایک چکر لگانے میں کیا ہے۔ دوسرے نے کہا، اپنی کاروائی پوری ہو جائے گی ورنہ افسر لوگ صبح کہیں گے تم ساری رات سوتے رہے۔ میں نے سر تھوڑا سا نکال کر دیکھا۔ وہ پولیس کے عملے کے لوگ تھے جن کو آج خاص طور پر یا حفاظتی انتظام کے لیے چھوڑا گیا تھا۔ وہ زینے سے اتر کر برآمدے کی جانب پڑ گئے۔ میں نے دبے پاؤں پیچھے جا کر انہیں کونے سے جھانک کر دیکھا۔ وہ برآمدے میں ٹہلتے ہوئے بند کمروں کے سامنے سے گزرتے جا رہے تھے اور ہر تالے کو چیک کر رہے تھے۔ پھر ان میں سے ایک برآمدے سے اتر گیا اور اس طرف چلا گیا جہاں اب 7 ٹرک ایک قطار میں کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی یہ لوگ واپس بھی آئیں گے، نازو نے کہا۔ میں نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ ہاں، ایک چکر لگا کر آئیں گے۔ پھر ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ نازو نے کہا، اوپر واپس جانے دیں یا اوپر پہنچا دیں جہاں سے واپسی نہ ہو؟ کالم نے شگاف میں سے سر نکال کر دیکھا۔ اب کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، 2 پولیس والے آ گئے تھے۔ نازو کا خیال ہے کہ ان سے ابھی نمٹ لینا آسان ہے۔ ہم انتظار کر رہے ہیں ان کی واپسی کا۔ مگر میں کیا کروں یار، وہ گل تو باتیں بھی نہیں کرتی ہے تو صرف محسن کی۔ میں نے کہا، چل کچھ دیر تو بھی برداشت سے کام لے۔ مجھے اگر نازو سے کام نہ ہوتا تو میں ابھی تیرے حوالے کر دیتا۔ اس نے تو دماغ کھا لیا ہے میرا۔ ذائقہ تو مغز کا نہیں تھا، کچھ بوسے جیسا تھا، نازو نے کہا۔ دونوں سپاہی 5 منٹ بعد پھر نظر آئے۔ غالب اندر غائب ہو گیا۔ یہ دونوں تو اکٹھے آ رہے ہیں، میں نے نازو کے کان میں کہا۔ پھر کیا ہوا؟ آنے دو، دونوں کو ایک ساتھ قابو کرنا ضروری ہوگا۔ تم پسند کر لو ایک کو، نازو بولی۔ لیڈیز فرسٹ، جو تمہیں اچھا لگ رہا ہے، میں نے کہا۔ موٹا مجھے زیادہ برا لگ رہا ہے، نازو نے کہا۔ چھوٹا تم لے لو۔ اوکے، تیار ہو جاؤ، میں دیکھ رہا ہوں انہیں آتے ہوئے۔ آواز میں بھی سن رہی ہوں، نازو نے دیوار کے ساتھ لگ کر کہا۔ ان میں سے کسی کی آواز نکلی تو مصیبت ہو جائے گی، میں نے کہا۔ آخری وقت میں معلوم نہیں کہ کیا ہوا کہ ایک ساتھ آنے والے دونوں پولیس مین آگے پیچھے نمودار ہوئے۔ چھوٹا آگے تھا، اسے میں نے یوں دبوچا جیسے شکاری بعد اپنے پنجے میں چڑیا کو جکڑتا ہے۔ اس کی آواز تو نہیں نکلی مگر اس کے پیر چلانے سے تھوڑی سی آہٹ ہوئی۔ میں اسے کھینچ کر پیچھے لے گیا۔ موٹے نے بھی اتنا ہی کہا تھا۔ کیا ہے یار کہ اسے نازو نے کمند ڈال کر گرا دیا۔ یہ کام وہ ہاتھوں سے بھی کر سکتی تھی مگر شوقیہ اس نے بجلی کے تار استعمال کیے، شاید مجھے یہ دکھانے کے لیے کہ وہ اپنے دعوے میں کس حد تک حق بجانب تھی۔ میں چھوٹے کو گردن مروڑ کے ڈال چکا تھا جب میں نے نازو کو بجلی کے تاروں کا ہلکا موٹے کی گردن میں ڈال کر اس کے دونوں کناروں کو پکڑ کے جھٹکا دیتے دیکھا۔ موٹا لڑکھڑایا۔ ایک لمحے کے لیے تو میں نازو کی اس بے وقوفی پر گھبرا کے مشتعل ہو گیا تھا۔ آخر ایسے وقت میں ایک نیا کھیل دکھانے کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال تھا کہ موٹا اب چلائے گا مگر نازو نے پھر جھٹکا دیا تو اس کی گردن کی ہڈی بڑی آواز کے ساتھ ٹوٹ گئی۔ وہ اپنے 200 پاؤنڈ وزن کے ساتھ نیچے گرا۔ نازو نے اسے روکا اور چھوڑ دیا۔ اس کے گرنے کا شور نہیں ہوا۔ نازو نے تار کھینچ لیا۔ فنس، چلو اب اٹھاؤ اپنے شکار کو، میں نے کہا۔ اس گینڈے کو میں اٹھاؤں؟ خوب شکار آپ کریں، اٹھائے کوئی اور، بلا لو اپنے حکم کے غلام کو۔ میں نے چھوٹے پولیس مین کو اٹھا کے دیوار کے شگاف تک پہنچایا اور اندر ڈال دیا۔ غالب، ذرا میری بات تو سنو، نازو نے بڑے پیار سے کہا۔ باہر آؤ نا، اندر کیا کر رہے ہو؟ میں اندر ہی ٹھیک ہوں، غالب نے بے نیازی سے کہا۔ جھک مار رہا ہوں اندر مگر خوش ہوں، دیکھو پھر میں روٹھ جاؤں گی۔ نازو نے ایسی ادا سے کہا کہ یہ شرارت نہ ہوتی تو غالب سر کے بل آتا۔ چلو تم روٹھے، ہم چھوٹے، غالب نے کہا۔ لاشیں ڈھونے کا کام میں نہیں کرتا، میں نہیں آ رہا۔ اچھا پھر میں اندر آتی ہوں، نازو نے ہاتھ جھاڑ کر کہا۔ یار سکندر، روک لے اسے، یہ کوئی جگہ ہے بدماشی دکھانے کی؟
غالب نے پیچھے ہٹ کر کہا، بدماشی کو بدماشی سے کون روک سکتا ہے دوست؟ میں نے کہا، اوئے میں بدماش نہیں، دادا ہوں دادا۔ نازو نے مونچھوں پر تاؤ دیا۔ اچھا دادا جی، غالب نے ہاتھ جوڑ کر کہا، میں بے غیرت ہی آتا ہوں۔ خدا کی قسم محبت کی فلمی تاریخ میں آج تک میرے جیسا ذلت اٹھانے والا عاشق نہیں ہوا۔ سب کچھ نہ کچھ عزت نفس رکھتے تھے، مجال ہے جو لیلا نے کبھی مجنوں کو ڈانٹا بھی ہو یا شیرین نے فراد کو دو بھی پٹکا دیا ہو۔ ایسی غنڈہ گردی کی محبت سے تو بہتر ہے آدمی 100 پیاز اور 100 جوتے کھانے کی مشق کرے۔ وہ سخت کھولتا ہوا باہر آ گیا تھا۔ باہر نازو نے اس کے کان میں کچھ کہا جو میں نہ سن سکا، تاہم جب وہ واپس آیا تو اس کا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ نازو مجسم ناز اور سراپا نیاز بنی ہوئی تھی۔ بہت بعد میں نے جب پوچھا تو غالب نے کہا، یار نازو نے بات ہی ایسی کہہ دی تھی۔ اس نے کہا کہ میرے سامنے لیلا اور شیرین کی بات مت کرو، انہوں نے تو جان لے لی تھی مجنوں کی اور فراد کی۔ میں کتنی محبت کرتی ہوں تم سے، اس کا اندازہ تمہیں اس وقت ہوگا جب نازو اپنی جان دے دے گی۔ اس کے بعد نازو کے جورو ستم کا گلہ کون کافر کر سکتا تھا؟ موٹے پولیس مین کی لاش کو دیوار کے شگاف سے گزارنا خاصا مشکل کام ثابت ہوا۔ میں اسے اٹھا کے کباڑ خانے میں چارپائیوں کے پیچھے لے گیا اور چند منٹ بعد اس کی وردی میرے جسم پر تھی۔ یہ وردی مجھے ڈھیلی ضرور تھی، لیکن اس وقت بیس بدل کے صف دشمناں میں شامل ہونے کی اسے بہتر صورت اور کوئی نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی جیب میں ایک پرس تھا جس میں کچھ نقد رقم تھی اور اس کا شناختی کارڈ بھی تھا۔ غالب نے دوسرے پولیس مین کی لاش بھی وہیں ڈال دی جہاں اس کا ساتھی پڑا ہوا تھا۔ میری ہدایات کے مطابق غالب اس کی وردی بھی اتار لایا۔ ان کے پاس نہ رائفلیں ہیں اور نہ ریوالور، نازو بولی۔ اوپر ہی چھوڑ آئے ہوں گے سب کچھ، میں نے کہا۔ تم اب یہ دوسری وردی پہن لو، پھر میرے ساتھ چلو۔ میں نے کہا، ہم دونوں اس شگاف سے نکل کر سڑک کی طرف سے گیٹ تک جائیں گے۔ پولیس کی وردی سے محافظ دھوکہ کھا جائیں گے اور مارے جائیں گے، ان کی مشین گنیں ہمیں مل جائیں گی۔ نازو نے سر ہلایا اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ نازو کے ساتھ میں گیٹ کی طرف سے اندر جاؤں گا، میں نے کہا۔ گل کے ساتھ تم رہو گے، یہاں سے تم جا کر ساری کارروائی دیکھتے رہو گے۔ جب میں اور نازو مشین گن کے ساتھ اندر داخل ہو جائیں تو تم بجلی کا مین سوئچ آف کر دینا اور یہیں زینے کے نیچے انتظار کرنا۔ اندھیرا ہوتے ہی کھلبلی مچ جائے گی، کوئی فوراً یہاں پہنچے گا یہ دیکھنے کے لیے کہ جنریٹر کیوں نہیں چلا اور الارم کیوں خاموش ہے۔ اگر ایک آدمی ہو تو کوشش کرنا کہ فائر کیے بغیر ہی کام چل جائے، دو ہوں تو رسک مت لینا، دونوں کو فوراً گولی مار دینا۔ فائر ہوتے ہی سامنے والے گولیوں کی بوچھاڑ کر دیں گے، کرنے دو، آخر ان کے پاس کتنا اسلحہ ہوگا۔ اسلحہ ختم ہونے سے پہلے ہم کوشش کریں گے انہیں ختم کرنے کی، میں نے کہا۔ اندھیرے میں تم نشانہ کیسے لوگے؟ نشانہ لے کر تو وہ بھی فائر نہیں کر سکتے، میں نے کہا۔ ہم سیدھے ادھر ہی آئیں گے گیٹ کھلوانے کے بعد۔ ہو سکتا ہے کہ میں گیٹ پر نازو کو کھڑا کر دوں اور خود تمہارا ساتھ دینے کے لیے آ جاؤں، پھر ہم اوپر چلیں گے۔ نازو گیٹ پر کیا کرے گی؟ وہ نہ کسی کو باہر جانے دے گی نہ باہر سے کسی کو اندر آنے دے گی، غالب نے کہا۔ پر یہ کام وہ کیسے کرے گی؟ اس کے پاس مشین گن ہوگی، میں نے کہا۔ پھر یہ کام گل کو کرنے دو، نازو کو ہمارے ساتھ اوپر جانا چاہیے، غالب نے کہا۔ میں نے اس کی تجویز سے اتفاق کیا۔ ٹھیک ہے، گل جیسے ہی ہم اندر داخل ہوں تم دوڑ کر گیٹ پر آ جانا، اس کے بعد تمہاری ڈیوٹی صرف گیٹ پر رہے گی، پھر کچھ بھی ہو جائے تم ہمارے آنے تک وہاں سے ہلو گی نہیں۔ اندھیرے کی اوٹ سے نکل کر نازو نے کہا، میں تیار ہوں، چلو پھر نکلو، میں نے کہا اور خود بھی نازو کے ساتھ باہر آ گیا۔ ہم نے 2 منزلہ عمارت کی یکبی دیوار کے ساتھ ساتھ چلنا شروع کیا۔ ہم پہلے 1 فرلانگ تک سیدھے گئے۔ عین دیوار کے سائے میں اندھیرا تھا اور اس طرف سے کسی کی مداخلت کو ناممکن سمجھ لیا گیا تھا، چنانچہ نگرانی کرنے والوں کی نظر ہمیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ 1 فرلانگ چلنے کے بعد ہم نے سڑک کا رخ کیا۔ سڑک مزید 1 فرلانگ دور بائیں جانب تھی، وہاں سے پھر بائیں ہاتھ گھوم کر ہم اس راستے تک پہنچ گئے جس پر مرکری بلب روشن تھے۔ یہ سیمنٹ کا بنا ہوا تقریباً 10 فٹ چوڑا راستہ سیدھا گیٹ تک جا رہا تھا جو سڑک سے 1 فرلانگ کے فاصلے پر تھا۔ ابھی تک ہم نے ایک ایسے مربع کے 3 ضلع طے کیے تھے جس کا ہر ضلع 1 فرلانگ لمبا تھا۔ چوتھا ضلع طے کرنے کے بعد آدھا میل پورا ہوتا تھا۔ یہ فاصلہ ہم نے تقریباً 20 منٹ میں طے کیا تھا۔ جیسے ہی ہم تاریکی سے نکل کر روشن راستے پر نمودار ہوئے، میں نے جاگنے والے محافظ کو ٹھٹک کر رکتے دیکھا۔ اس نے نیچے جھک کر اپنے ساتھی کو بیدار کیا اور اس سے کچھ کہا۔ اس نے ہماری طرف اشارہ بھی کیا تھا۔ دوسرا محافظ بڑی پھرتی سے اٹھا اور اپنی مشین گن لے کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے نازو سے کہا،
جاتے ہی حملہ مت کرنا، چند منٹ ان سے باتیں کروں گا میں، تم خاموش رہو تو اچھا ہے۔ نازو نے سر ہلایا۔ کیا انہیں شک ہو گیا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں یہ لوگ ہمیں؟ میں نے کہا دیکھنے دو انہیں، ڈرو نہیں۔ ہم بڑی بے فکری کے ساتھ تھکے تھکے انداز میں قدم اٹھاتے گیٹ کی طرف بڑھتے گئے۔ بالکل ان کے قریب پہنچ کر میں نے سگریٹ نازو کی طرف بڑھائی۔ اس نے بڑی بے تکلفی سے اور کسی جھجک کے بغیر دو کش لیے۔ ظاہر اس نے دھوئیں کو حلق سے نیچے نہیں اتارا تھا، مگر اپنے سگریٹ پینے کے انداز میں مردانگی کا پہلو نمایاں کر دیا تھا۔ کیا بات ہے سنتری بادشاہ؟ ایک محافظ نے محتاط لہجے میں کہا۔ میں نے کہا بات کیا ہوگی بھیا، اپنی گشت کی ڈیوٹی ادھر ہے، سڑک کی طرف۔ دوسرے نے کہا ہاں بھیا ادھر کریں تو کیا کریں۔ میں نے کہا چائے تک نہیں ملتی پینے کو، سوچا تم سے پوچھ لیں۔ پہلے محافظ نے مشین گن کو کندھے پر لٹکا لیا، اس کی نظریں نازو پر جمی ہوئی تھی۔ چائے تو مشکل ہے اس وقت۔ دوسرے محافظ نے اپنی مشین گن نیچے رکھ کر کہا اب تم آ گئے ہو تو سگریٹ ہی پلا جاؤ۔ کیوں نہیں بھیا، یہ لو۔ میں نے آگے بڑھ کر سگریٹ کا پیکٹ اس کی طرف بڑھایا۔ یہ میرے لیے بہترین موقع تھا۔ اسی وقت پہلے محافظ کو اس کی شامت اعمال نازو کی طرف لے گئی۔ واہ بھائی، کیسا چھوکری ٹائپ معشوق لونڈا بھرتی کیا ہے، اس نے بے شرمی سے آنکھ مار کے کہا اور نازو کی طرف بڑھا۔ ادھر ایک محافظ نے مجھ سے سگریٹ لینے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا کہ میں نے پیکٹ چھوڑ کر اس کی گردن کو ایک جھٹکے سے اپنی بغل میں دبا لیا۔ دوسرا ہاتھ اس کے منہ پر رکھا اور گھما کے تھوڑا سا اوپر اٹھایا تو اس کی گردن کی ہڈی جسم کے بوجھ سے ٹوٹ گئی۔ وہ میری گرفت میں تھوڑا سا تڑپا اور پھر ساکت ہو گیا۔ 1 منٹ سے بھی کم وقفے میں نازو بھی اپنے خاتوں کی علاقت آفری مہارت کا مظاہرہ کر چکی تھی۔ اسے معشوق لونڈا سمجھنے والا بھی آواز نکالے بغیر مر گیا تھا اور ایک بڑے موسیقی خیز انداز میں الٹا پڑا ہوا تھا۔ نازو نے سرگوشی میں کہا گیٹ کے اندر بھی تو محافظ ہیں؟ میں نے کہا ہاں، راما راؤ نے یہی بتایا تھا کہ 2 محافظ باہر ہوتے ہیں اور 2 اندر۔ ان سے دروازہ کیسے کھلوائیں گے ہم کہیں گے کہ اوپر ہمارے ساتھی ہیں، ان سے ملنا ہے۔ پولیس کو بھلا کون روکے گا؟ فرض کرو انہوں نے نام پوچھے یا کہا کہ تمہارے ساتھیوں کو ہم گیٹ پر بلا لیتے ہیں، پھر کیا؟ گیٹ کھلوانا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ نازو نے کہا اگر گیٹ کھولنے کے بعد انہوں نے اپنے ساتھیوں کو غیر موجود پایا تو کیا ہوگا؟ لیکن ہم انہی کے ساتھی بن کے کسی ہنگامے کے بغیر اندر داخل ہو جائیں گے، ہمیں ایک گولی بھی نہ چلانی پڑے تو کیا یہ بہتر نہ ہوگا؟ میں نے کہا بہتر یہ تو بہترین حل ہے عزیزہ، جب سے تم پر باتیں کرنے کا دورہ پڑا ہے یہ تم نے پہلی عقل کی بات کی ہے۔ میں ایک محافظ کو اٹھا کے گیٹ سے کچھ دور لے گیا اور اسے ایک نسبتاً تاریک جگہ پر ڈال کے لوٹ آیا۔ یہ جگہ بالکل دیوار کی جڑ میں تھی اور اس پر ایک درخت کا سایہ بھی پڑ رہا تھا۔ دوسرے شخص کو میں دوسری طرف لے گیا۔ نازو کی آسانی کے لیے میں نے خود ہی اس کی وردی بھی اتار لی۔ یہ گہرے نیلے رنگ کی وردی تھی۔ یہ لو، میں نے وردی نازو کے حوالے کرتے ہوئے کہا تم چلو اس طرف، میں جاتا ہوں دوسری طرف۔ نازو نے وردی لے کر قدرے تذبذب کے ساتھ کہا۔ میں نے کہا یہاں ڈریسنگ روم تو ہے نہیں، میری نظر ہوگی مشرق کی سمت، تم مغرب کی طرف دیکھتی رہنا، اصل پردہ نظر کا ہی ہوتا ہے اور ہمیں کون ہے یہاں دیکھنے والا؟ نازو کچھ شرمائی مگر پھر راستے سے اتر کر اندھیرے اور پناہ کے لیے ایک جاڑی کے پیچھے روپوش ہو گئی۔ میں نے دوسری طرف جا کر اطمینان سے پولیس کی وردی اتاری اور گارڈ کی وردی پہن لینے کے بعد بھی کافی دیر انتظار کیا۔ پھر ڈرتے ڈرتے پلٹ کر دیکھا تو نازو ڈیلی وردی میں کارٹون بنی کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے ساڑی پر پولیس کی وردی چڑھائی تھی اور اب وہ پولیس کی وردی پر ہی نیلی یونیفارم پہنائی تھی۔ اس کے جسم پر اوپر تلے 3 لباس تھے، چنانچہ وہ کچھ پھولی ہوئی اور پھیلی ہوئی لگ رہی تھی۔ اس کے چہرے اور ہاتھوں کی نزاکت کی جسم کے بدے پن سے کوئی نسبت نظر نہیں آتی تھی۔ گیٹ کے دوسری طرف بھی شاید ایسی ہی صورتحال تھی کہ 2 میں سے ایک محافظ جاگ رہا تھا یا شاید دونوں ہی سو رہے تھے۔ باہر والوں کی طرح ان کے لیے اپنی آنکھیں کھلی رکھنا اتنا ضروری بھی نہیں تھا۔ اگر کوئی گیٹ بجاتا تو ان کی آنکھ خود ہی کھل جاتی۔ گیٹ توڑ کر کسی کے اندر آ جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ کیا اندر والے کوئی رابطہ نہیں رکھتے باہر والوں سے؟ میں نے آہستہ سے کہا۔ اتنی دیر میں ایک بار بھی نہ کسی نے جھانک کر دیکھا، نہ کوئی بات کی۔ نازو نے سر ہلایا۔ اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ رات کو بلا ضرورت کوئی کسی کی خیر خبر نہیں لیتا۔ کیا خیال ہے میں گیٹ پر چڑھ کر دیکھوں؟ کیا ضرورت ہے اس اقدام خودکشی کی؟ نازو نے کہا۔ لوہے کے 8 فٹ چوڑے گیٹ پر 5.5 فٹ کی بلندی پر ایک چھوٹی سی کھڑکی بنی ہوئی تھی۔
تقریباً 6 انچ لمبی اور اتنی ہی چوڑی۔ یہ اندر والے محافظوں کے استعمال کے لیے تھی۔ دروازہ کھولنے سے پہلے وہ اس کھڑکی کا شٹر اٹھا کے دیکھ لیتے ہوں گے کہ دروازہ بچانے والا حقوق داخلہ رکھتا ہے یا نہیں۔ نازو کو میں نے اس شٹر سے کافی فاصلے پر کھڑا کیا اور خود دروازہ بچانے لگا۔ ابے کیا ہے یار، کسی نے بیزاری سے چلا کر کہا، سونے بھی نہیں دیتا، سالہ پھر زیادہ کھا گیا ہوگا ہماری نیند حرام کرنے کے لیے۔ دوسرے شخص نے میری اس مفروضے کو درست ثابت کر دیا کہ محافظ اندر سوئے پڑے ہوں گے۔ اس نے میری مشکل بھی آسان کر دی۔ ہائے ہائے بڑا درد ہے پیٹ میں نے کراتے ہوئے کہا اور ایک محافظ کی آواز کی نقل اتارنے کی پوری کوشش کی۔ تیرے لیے تو باہر ہی بنوا دینی چاہیے لیٹرین، پہلے شخص کی آواز دروازے کے قریب سے سنائی دی۔ پھر قفل کھلا اور گیٹ ابھی تھوڑا سا کھلا تھا کہ میں اسے دھکیل کر اندر داخل ہو گیا۔ سامنے آ جانے والے شخص کی صورت دیکھے بغیر میں نے اس کے سر پر مشین گن کا دستہ مارا۔ وہ چیخ مار کے وہیں گر گیا۔ دوسرے نے ہاتھ اپنی مشین گن کی طرف بڑھایا ہی تھا کہ میں نے اس پر چھلانگ لگا دی۔ اسے چارپائی سے اٹھنے کا موقع بھی نہ ملا۔ میں نے اس کے سر پر بھی مشین گن ماری تو اس نے ایک دل خراش چیخ ماری اور سر پکڑ کے زمین پر گر گیا۔ دونوں پر میں نے پوری قوت سے وار کیا تھا، ان کے سر پھٹ گئے تھے۔ نازو نے میرے پیچھے اندر داخل ہو کر پہلے شخص کی گردن پر پاؤں مارا تھا اور اسے ختم کر دیا تھا۔ وہ دوسرے کا بھی کام تمام کر دیتی، لیکن یہ آتے کہ دوسری جانب مندر کی عقبی چھت پر سے کسی نے چلا کے کچھ کہا۔ اسی وقت لائٹ آن ہو گئی۔ میں نازو کا ہاتھ پکڑ کر دوسری طرف بھاگا۔ اندھیرے میں سامنے سے گولیوں کی ایک باڑھ آئی، لیکن ہم گیٹ سے کافی دور جا چکے تھے۔ اندر والے دونوں محافظوں کی مشین گنیں بھی اب ہمارے پاس تھیں۔ ایک مشین گن نازو نے اٹھا لی تھی اور دوسری میں نے۔ یوں اب ہمارے دونوں ہاتھوں میں ایک ایک مشین گن تھی، لیکن ہم رکے بغیر جوابی فائر کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اوپر سے کسی نے چیخ کر کہا، کون کر رہا ہے یہ فائرنگ؟ کسی اور نے کہا، لائٹ کس نے بند کی ہے؟ باہر کی لائٹس تو جل رہی ہیں۔ ابے جنریٹر کو دیکھو، پہلے والے شخص نے گالی دے کر کہا۔ سامنے سے محافظوں نے مشین گن کا دوسرا بریسٹ مارا۔ اس کا رخ بھی گیٹ کی طرف تھا۔ سرچ لائٹ صاف ہو جانے کے بعد وہ ہماری نقل و حرکت نہیں دیکھ سکتے تھے۔ میں اور نازو اب برآمدے میں دوڑ رہے تھے اور ہمیں ایک قطار میں کھڑے ہوئے 7 ٹرکوں کی دیوار کا تحفظ حاصل تھا۔ وہ ٹرکوں پر فائرنگ نہیں کریں گے۔ میں نے کہا، تم جا کے ایک مشین گن غالب کو دو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ نازو نے کہا، میں آتا ہوں۔ میں نے 2 ٹرکوں کے درمیان گھس کر کہا۔ اس 3 فٹ کی گلی میں اگلے پہیوں کے پاس بیٹھ کے میں نے اطمینان سے نشانہ لیا اور مندر کی چھت پر بیٹھے ہوئے محافظوں پر پورا راؤنڈ چلا دیا۔ رات کے سناٹے میں گولیوں کی تڑ تڑ کے ساتھ ہی کسی نے چیخ ماری۔ اس ایک چیخ میں 2 آوازیں شامل تھیں۔ معلوم نہیں کون زخمی ہوا تھا اور کس حد تک۔ خالی ہو جانے والی مشین گن کو میں نے وہیں چھوڑ دیا۔ مجھ پر اوپر کی منزل سے کسی نے ریوالور کی گولی چلائی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹا اور ایک جست میں پھر برآمدے کی چھت کے نیچے پہنچ گیا۔ بالائی منزل پر اب کھلبلی مچ گئی تھی۔ بہت سے لوگ ایک دوسرے پر چیخ چلا رہے تھے، محافظوں کو گالیاں دے کر بلا رہے تھے اور اس ہنگامے کا سبب پوچھ رہے تھے۔ ایک دوسرے کو پکار رہے تھے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش میں تھے کہ اب تک جنریٹر کیوں سٹارٹ نہیں ہوا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ اوپر سے کوئی شخص اندھا دھند فائرنگ کرنے میں مصروف تھا۔ ابے تیری، کسی نے گالی دے کر کہا، کس پر گولیاں ضائع کر رہا ہے؟ وہ ادھر، میں نے خود دیکھا ہے کسی کو استاد، ٹرکوں کے بیچ میں۔ استاد کے بچے، کوئی گولی ٹرک میں لگ جائے گی۔ زینے کی طرف کوئی ریوالور سے فائرنگ کر رہا تھا۔ آوازوں سے میں نے اندازہ کیا کہ گولیاں چلانے والے کم سے کم 2 افراد تھے۔ ان دونوں کی ریوالور مختلف کیلیبر کے تھے، چنانچہ ان کی آوازوں میں بھی فرق تھا۔ ایک آواز کرخت اور باری تھی جبکہ دوسری تیز۔ ان آوازوں نے رات کے سکوت کو درہم برہم کر دیا تھا اور آشیانوں سے نکل آنے والے پنچھی پر وحشت انداز میں چکر لگاتے ہوئے چلانے لگے تھے۔ گودام کے اندر یکلخت قیامت آ گئی تھی۔ اپنے حفاظتی انتظامات کو اطمینان بخش سمجھ کے سکون سے اس قلعے کے اندر بے خوف سو جانے والوں کے لیے یہ احساس کسی بیان خواب سے کم نہ ہوگا کہ دشمن اندر آ پہنچا ہے۔ ان کے حفاظتی انتظامات درے کے درے رہ گئے ہیں اور تاریکی میں ہر طرف سے موت کے سفاک سائے ان کی جانب بڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ وہ تربیت یافتہ تجربہ کار لوگ تھے، مگر حملہ اتنا اچانک، شدید اور غیر متوقع تھا کہ وہ بدحواس ہو گئے تھے۔ دشمن کس طرف سے اندر آئے، کیسے آئے، محافظ انہیں روکنے میں ناکام کیوں رہے، انہوں نے کس طرح بجلی کی سپلائی اور بریک ڈاؤن کے متبادل انتظام کو ناکارہ کر دیا،
اور انہیں خبر تک نہ ہو سکی؟ یہ سب ایسے سوالات تھے جو ان سب کے ذہن میں ہوں گے، مگر ان کا جواب کسی کے پاس بھی نہ تھا۔ فنا و بقا کی جنگ آدھی رات کے بعد ایک دم شروع ہو گئی تھی، جب وہ اس کے تصور اور امکان سے بے نیاز اپنے خوابوں خیالوں کی دنیا آباد کیے بیٹھے تھے یا سو رہے تھے۔ انہیں ذہنی و جسمانی طور پر تیار ہونے کی مہلت بھی نہیں ملی تھی۔ اس سنگین حقیقت کا اعتراف انہیں ذہنی طور پر مفلوج کر رہا تھا کہ وہ محصور ہو گئے ہیں۔ یہ خوف ان کے اعصاب کو شکست دے رہا تھا کہ وہ خطرناک دشمن جس نے گزشتہ رات 24 لاشوں کے انبار لگا دیے تھے، اپنی ساری خلاقت خیز قوت کے ساتھ ایک طوفان بن کے ان پر ٹوٹ پڑا ہے۔ سینے کی طرف سے مشین گن نے ایک ساتھ کئی فائر کیے۔ ایک ہی موت کی لے میں کئی آوازوں، پر اذیت چیخوں اور درد بھری کراؤں کا شور مجھ تک پہنچا۔ میں ایک کمرے کے دروازے سے چپک کے کھڑا ہو گیا تھا۔ بھاگتے ہوئے مجھے اندیشہ تھا کہ میں کسی بھی سمت سے آنے والی گولی کا نشانہ بن جاؤں گا۔ آہستہ آہستہ میری آنکھیں تاریکی میں دیکھنے لگی تھی۔ باہر گیٹ سے سڑک تک جانے والے راستے پر لگی ہوئی مرکری لائٹس کا تھوڑا سا اجالا اندر بھی پہنچ رہا تھا۔ میں نے بائیں جانب دیکھا جہاں کوئی کسی پر گولی نہیں چلا رہا تھا اور چلا کے کہا، غالب۔ غالب کا جواب فوراً آیا، ادھر سب ٹھیک ہے، تم لوگ کہاں ہو؟ ہم اندر ہیں، پہلے کمرے میں، دروازہ کھول دیا ہے ہم نے، غالب نے کہا۔ ٹھیک ہے وہیں رہو ابھی، تم کیا کر رہے ہو اکیلے؟ میں نے اندھیرے میں نظر جما کے کہا، میں ابھی آتا ہوں۔ میری نظروں نے مندر کی چھت پر سے اتر کے احاطے کی طرف آنے والوں کو اتار دیا تھا۔ وہ احاطے کی دیوار کے ساتھ ساتھ آگے بڑھ رہے تھے۔ وہ اب منظم ہو گئے تھے اور افراتفری میں نہیں دوڑ رہے تھے۔ وہ وقفے وقفے سے اٹھ کر تھوڑا سا فاصلہ ایک جست میں طے کرتے تھے اور پھر لیٹ کر ساکت ہو جاتے تھے۔ رینگ کر یا جھک کر چلتے ہوئے آہستہ آہستہ وہ گیٹ کی طرف سے چکر لگا کے آ رہے تھے۔ میں نے 4 افراد کو باری باری اٹھتے اور دوڑ کر گرتے دیکھا۔ شاید مندر کی اکوی چھت پر 6 افراد کی چوکی تھی اور ان میں سے 2 پہلے مارے جا چکے تھے۔ برآمدے سے نکل کر میں پھر ٹرک کے پیچھے چلا گیا۔ پھر میں نے نشانہ لے کر انتظار کیا۔ وہ جیسے ہی اٹھے میں نے دوسری مشین گن کا راؤنڈ چلا دیا۔ وہ چاروں اٹھتے ہی گولیوں کی زد میں آ گئے، ایک ساتھ اچھلے اور چیخ مار کر گر پڑے۔ ویری گڈ، زینے کی طرف سے غالب نے نعرہ لگایا۔ ادھر سے اب کوئی خطرہ نہیں رہا، میں نے کہا اور دوڑ کر دوسرے دروازے تک چلا گیا۔ میرے اور غالب کے درمیان اب صرف چند فٹ کا فاصلہ حائل رہ گیا تھا۔ اوپر کی منزل پر اب مکمل خاموشی تھی۔ چیخوں، پکار اور اندھا دھند فائرنگ ختم ہو چکی تھی۔ تاہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا غلط ہوتا کہ اوپر جتنے لوگ تھے وہ سب مارے جا چکے ہیں۔ زیادہ امکان اس بات کا تھا کہ باقی لوگ مورچہ بند ہو کر بیٹھ گئے ہیں، اور یہ سب لوگ وہ ہیں جو زیادہ مضبوط اعصاب کے مالک ہیں اور اتنی ہڑبونگ میں بھی اپنی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت سے محروم نہیں ہوئے۔ یہی لوگ زیادہ خطرناک بھی تھے، جو اب خاموشی سے انتظار کر رہے تھے کہ دشمن پیش قدمی کرے۔ وہ ہمیں دھوکہ دے کر موقع فراہم کر رہے تھے کہ ہم میدان صاف سمجھتے ہوئے بے خوف ہو کر اوپر آئیں۔ انہیں اپنے شکاری ہونے کا یقین حوصلہ دیتا ہوگا، لیکن یہ خیال بھی ضرور ہوگا کہ مقابلے پر اناڑی نہیں ہے۔ گزشتہ رات ہماری کارروائی بہت مؤثر رہی تھی۔ جیسا کہ راما راؤ نے بتایا تھا، ہماری دہشت ایسی بیٹھی تھی کہ ساری بستی پر خوف و ہراس طاری تھا۔ اس ناقابل تسخیر سمجھے جانے والے قلعے پر ہمارے کامیاب حملے نے یقیناً اس دہشت میں اضافہ کیا ہوگا، اور باقی بچ جانے والوں میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے تھے جو نفسیاتی طور پر شکست تسلیم کر چکے تھے۔ اگر ہم انہیں موقع دیتے تو وہ مرنے پر ہتھیار ڈالنے کو ترجیح دیتے، اور میں نے فیصلہ کیا تھا کہ آخری کارروائی سے پہلے ایک اعلان ضرور کروں گا۔ اچانک میں نے گیٹ کی طرف اوپر سے ایک سایہ سا لہراتا ہوا دیکھا۔ تاریکی میں وہ انسانی ہیولا جھولتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی رسی سے لٹک کر اتر رہا ہے اور گیٹ سے نکل کر فرار ہو جانے کے چکر میں ہے۔ میں نے ریوالور نکال کر نشانہ لیا اور وہیں سے چلا کر کہا، خبردار، تم میری زد میں ہو، وہیں رک جاؤ۔ وہ چلانے لگا، بھگوان کے لیے گولی مت چلانا، میں مر جاؤں گا۔ میں نے کہا، نیچے اتر کر ہاتھ سر پر رکھو اور آہستہ آہستہ ادھر آ جاؤ۔ میری آنکھیں اندھیرے میں تمہاری ہر حرکت دیکھ رہی ہیں۔ میں ویسا ہی کروں گا جیسا حکم کرو گے، لیکن دیکھو گولی مت مارنا مجھے۔ اس نے گڑ گڑا کر کہا، میں مر جاؤں گا۔ میں پھر بتا رہا ہوں کہ اندھیرے میں تمہاری کھوپڑی کو نشانہ بنانا کوئی مشکل کام نہیں ہے میرے لیے۔ میں نے کہا، کیا میں گولی مار کی یہ رسی توڑ دوں جس سے تم لٹکے ہوئے ہو؟ نہیں، ایسا ظلم مت کرنا، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے گی میری۔ اس نے بل بلا کر کہا، تمہارے پاس ہتھیار ہے تو نیچے پھینک دو۔ میں نے کہا، پستول؟
जेब में है, मैं निकाल नहीं सकता, नीचे आके तुम्हें दूंगा। वो तकरीबन रो कर बोला, बस गोली मत मारना मुझे, मैं मर जाऊंगा। मुझे उसकी बात पर हंसी आई जो उसने तीसरी बार की थी, लेकिन मैंने इसमें अदाकारी के इम्कानात को नज़रअंदाज नहीं किया। यह हो सकता था कि वो बुज़दिली का ड्रामा रचा के मुझे उल्लू बनाने की कोशिश कर रहा हो, और जब मैं उसको बेज़रर तस्लीम कर लूँ तो वो अपनी चालाकी से काम लेते हुए मेरा काम तमाम कर दे। मैंने कहा, नीचे उतरकर हाथ ऊपर ना किए तुमने या गेट की तरफ दौड़ लगाने की कोशिश की तो छिलनी कर दूंगा। वो नीचे उतरकर हाथ ऊपर किए मेरी तरफ बढ़ा। मैंने एक लम्हे के लिए उस पर से नज़र नहीं हटाई। मेरे रिवाल्वर का निशाना उसका दिल रहा और मेरी उंगली ट्राइगर दबाने के लिए तैयार रही। जब वो मुझसे चंद कदम के फासले पर रह गया तो मैंने उसे गौर से देखा और पहुंच कर रह गया।